حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم جس بزرگ کی زندگی اور علمی خدمات اور علمی کارناموں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کا اسم غرامی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی ولادت ہوئی ہے 958 میں، 958 ہجری. یہ شیر شاہ سوری کا زمانہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کئی مغل بادشاہوں کا دور دیکھا اور 94 سال کی عمر میں یعنی 1052 میں ان کی وفات ہوئی. شیخ کے جو آبا اجداد تھے وہ آئے تھے بخارا سے. شیخ کے آبا اجداد میں آغا محمد ترک نام کے ایک بزرگ تھے جو علاؤدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان وارد ہوئے تھے بخارا سے. علاؤدین خلجی نے ان کا بہت اکرام کیا اور ان کو ایک بہت ہی اہم و مہم پر گجرات بھیج دیا. گجرات میں ان کا کچھ عرصہ قیام رہا، لیکن بعد میں وہ دلی واپس آئے اور دلی ہی میں سکونت اختیار کی اور یہی ان کی نسل چلی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے والد کا نام تھا شیخ سیف اللہ. شیخ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات اور صلاحیتوں کے حامل تھے. ان کو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا. خود وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی رات کو مطالعہ کرتا تھا، پڑھتا تھا میں، اور والد صاحب باہر سے آتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کر رہے ہو بیٹا. میں اس وقت مطالعہ کرتا ہوتا تھا، لیکن والد صاحب کی آواز سن کر فوراً بستر کے اندر جا گھستا اور کہتا کہ میں سو رہا ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. پھر والد صاحب چلے جاتے اور میں پھر بستر سے نکل کے مطالعہ شروع کرتا. تو رات بھر مطالعہ کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بچپن ہی سے مطالعے کی طرف جو ہے ان کی توجہ تھی، اور یہی مطالعہ جو ہے بعد میں اس کے جو برگبار نکل آئے، اس کے جو ثمرات نکل آئے، اس کی وجہ سے پھر شیخ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے محدثین اور بڑے بزرگوں میں ہوا. شیخ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. جب میرے ہم جماعت جو میرے ساتھ پڑھتے تھے کھیل کود میں ہوتے تھے تو میں اس وقت یا تو اللہ کی یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، عبادت کرتا، یا پھر میں کتابوں کو دیکھا اپنا سبق یاد کرتا تھا. اکثر کتابیں انہوں نے اپنے والد صاحب سے ہی پڑھی ہیں، لیکن علماء ماوراء النہر سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے. جب شیخ نے 18 برس کی عمر پہ تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی تو اس کے بعد وہ درس و تدریس کی طرف مائل ہوئے اور کئی سال تک وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے. شیخ کی جوانی کا زمانہ چل رہا تھا اور وہ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ تھے کہ اکبری فتنہ نمودار ہوا. اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس کے بعد اس نے نئی نئی بدعات اور نئی نئی خرافات اور محدثات کا جو ہے ان کو رائج کرنا شروع کر دیا اسلام کے نام پر ہندوستان کے مسلمانوں میں. اس سے شیخ بہت دل برداشتہ ہوئے، لہذا وہ ہندوستان کو چھوڑ کر حجاز چلے گئے. یوں تو انہوں نے اس وقت شاید ارادہ کر لیا ہوگا کہ میں حجاز آؤں گا اور پھر وہی قیام پذیر ہوں گا اور واپس نہیں آؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے چونکہ بہت بڑا کام لینا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مراجعت، ان کی واپسی کا بھی انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا. حجاز کے قیام کے دوران انہوں نے شیخ عبدالوہاب متقی سے بہت استفادہ کیا اور ان سے حدیث پڑھی، اور اس کے علاوہ جو بھی علماء تھے حجاز میں یا مدینہ پاک میں اس زمانے میں تو ان سے بھی استفادہ کیا اور حدیث کی سند لے کر وہ تقریباً 4 سال کے بعد ہندوستان واپس لوٹ آئے. مکہ اور مدینہ شریف کے قیام کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کو کئی روحانی منازل سے بھی نوازا. ان کی روحانی ترقی بھی ہوئی، ان کے علم میں پختگی بھی ہوئی، ان کا فکر و نظر جو ہے اس میں ایک نئی جلا اور ایک نئی جہت ان کو حاصل ہوئی، اور وہ حرمین کے ڈھیر سارے فیوز اور برکات کے ساتھ ہندوستان واپس آئے. جب شیخ حرمین سے واپس آئے تو اس زمانے میں اکبری فتنہ اپنے شباب پر تھا. اکبر نے بہت کوشش کیا، ان کے عمرا نے بھی شیخ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اکبر کی تائید کریں، لیکن شیخ اس پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بہت عظیم کام لینا تھا. لہٰذا ایسی شخصیات سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بدعات، خرافات، محدثات اور دین کے اندر نئی نئی پیدا کی جانے والی باتوں اور رسموں کی تائید کریں گے.
شیخ یکسو ہو گئے، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا اور اسی مدرسے میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ شیخ کی کئی اولادیں تھیں اور وہ سب اپنے زمانے کے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کا جو بڑا بیٹا تھا شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شیخ کی اس علمی میراث کو آگے بڑھایا اور اس پہ اضافہ بھی کیا اور 4 چاند بھی لگوائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف نرے عالم ہی نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے بڑے صوفی تھے۔ انہوں نے روحانی اعتبار سے تو پہلے استفادہ کیا تھا اپنے والد گرامی سے شیخ سیف اللہ سے، اور اس کے بعد وہ مکہ کے قیام کے دوران شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ ان سے بھی وہ استفادہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی پیشوا ان کے تھے شیخ سید موسیٰ گیلانی رحمہ اللہ، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی بلا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ شیخ کا وصال ہوتا ہے 1052 ہجری میں، اور ان کی اپنی وصیت کے مطابق حوض شمسی کے قریب ان کو دفن کیا گیا اور جنازہ ان کے بڑے بیٹے شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے پڑھا۔ ان کی تاریخ وفات ہے رحلت فخر عالم است۔ شیخ کثیر و تصانیف بھی تھے، ان کی تقریباً 60 کتابیں ہیں جن کا تذکرہ سیرت نگارو یا تذکرہ نگارو نے کیا ہے، لیکن اگر ان کے رسائل کو بھی شامل کر دیا جائے تو ان کی تعداد 110 کے قریب ہو جاتی ہے۔ ان کی جو اہم کتابیں ہیں جو مطبوعہ ہیں، شائع ہو چکی ہیں اور علماء کے مابین متداول ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا گیا ہے، ان کتابوں میں ہمیں کچھ نام ملتے ہیں، جیسے اخبار الاخیار ہے، یا اپنے زمانے میں یا ان کے زمانے سے پہلے کے جتنے بھی بڑے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ آداب الصالحین ہے، آداب اللباس ہے، اور ان کی اہم ترین کتاب ہے الشیعۃ الامعاد۔ یہ مشکات شریف کی شرح ہے اور بہت ہی متداول ہے، مشہور ہے علماء کے نزدیک۔ اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ الشیعۃ الامعاد جو ہے، اس کی ابتدا میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا تھا حدیث کے حوالے سے، اس میں علم حدیث بیان کیا تھا انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہ مقدمہ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ اس کی شرحیں بھی لکھی گئی، آج بھی مدارس کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کی کئی اردو اور عربی میں شرحیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں زبدۃ الاثار ہیں، جذب القلوب یا الی دیار المحبوب ہے، شرح سفر السعادہ ان کی ایک کتاب ہے، شرح فتح الغیب ہے، ما ثبت بالسنۃ فی ایام السنہ، اور مدارج النبوہ۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، ان کی نبوت کے جو دلائل ہیں ان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور کافی ضخیم کتاب ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مشکات کی بہت خدمت کی، اور مشکات کی ایک مفصل، مدلل اور منقح شرح لکھی ہے اور جو علماء کے مابین مشہور رہی ہے۔ اور ان کے جو فرزند تھے شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تیسیر القاری کے نام سے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور بہت ہی اچھی شرح لکھی ہے، بہت ہی معیاری شرح لکھی ہے، اس سے بھی علماء نے استفادہ کیا ہے۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جو علم کا، جو حدیث کا چراغ روشن کیا تھا، پھر اس چراغ سے چراغ جلتے رہے اور پورے بر صغیر کو اس نے روشن کر دیا، علم حدیث سے، قرآن سے، سنت سے، فقہ سے اور روحانی جو ہے فیوز اور برکات سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بہت ہی معیاری اور محققانہ کتاب لکھی ہے، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کے علمی کارناموں کے بارے میں، یہ بہت ہی ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ ان کے بارے میں بتفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ پر جو تحقیقی مقالہ لکھا ہے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے، جو چھپ بھی چکا ہے، بازار میں ملتا بھی ہوگا، اس کتاب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور شیخ کی زندگی اور ان کے علمی کارناموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور بزرگ کے ان کے علمی کارناموں اور زندگی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔